نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس و تولی پیغمبر نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا ان جاءہ الاعمی اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گئے وما یدریک لعلہ یزکی اور اے پیغمبر تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ سدھر جاتا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اور نصیحت حاصل کرتا اور نصیحت کرنا اسے فائدہ دیتی اما من استغنی مگر وہ شخص جو بے پرواہی دکھا رہا تھا فانت لہ تصدی اس کے تو آپ پیچھے لگ رہے یعنی مکمل توجہ دے رہے ہیں وما علیک الا یزکی اگر وہ شخص نہ سدھرے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ مگر وہ شخص جو کوشش کرتا ہوا دوڑتا ہوا محنت کرتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے وَهُوَ يَخْشَىٰ اور جس کے دل میں خوف بھی ہے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا آپ اس سے تو بے پرواہی بے توجہی برتتے ہیں كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ہرگز ایسا نہیں چاہیے بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ اب اس صورت کے پیچھے ایک واقعہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، یعنی کافر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے بھی کچھ چیزیں سکھائیں۔ تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری اور آپ کی پیشانی پر بل آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی طرف توجہ نہیں کی اور ان کافروں کی طرف ہی توجہ رہی۔ اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صحابی آپ کے پاس آیا ہے عبداللہ ابن ام مکتوم یہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ کیونکہ یہ وہ ہے جس کے اندر میں خوف خدا ہے، اس کے اندر میں طلب ہے، یہ محنت کرتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے، اور وہ لوگ جن کے اندر خوف خدا نہیں اور وہ لاپرواہ ہیں، بے پرواہ ہیں، بے طلب لوگ ہیں، مغرور لوگ ہیں جو سیکھنا نہیں چاہتے، آپ ان پر اپنا وقت ضائع نہیں کریں۔ جب انسان لیڈر بن جائے، بڑا بن جائے، تو جو انسان کے پرانے ساتھیوں جو محنت کرنے والوں ان کی عزت کرے، اکرام کرے۔ تو اس صورت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ام مکتوم کی زیادہ عزت کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، شروع میں اسلام لانے والوں میں یعنی اولین میں شامل تھے، مکی تھے، قریشی تھے، مہاجر تھے اور موذن تھے۔ جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موذن تھے، اسی طرح عبداللہ ابن ام مکتوم موذن تھے۔ بہرحال اب یہ صحابی چونکہ نابینا تھے اس لیے ان کو پتہ نہیں تھا کہ کون بیٹھا ہوا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس نابینا کو بات سمجھاتے۔ یہاں پر کئی مسئلے جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو پیغمبر ہوتا ہے اس سے ترک اولا ہوتا ہے، یعنی افضل کام جو اس کو کرنا چاہیے تھا وہ اس نے نہیں کیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں توجہ دلا رہے ہیں، مطلع کر رہے ہیں اپنے نبی کو کہ تم نے کیا کرنا تھا اور کیا کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جب آپ لیڈر بنتے ہیں تو جو پرانے ساتھی ہیں ان کو زیادہ خیال رکھا جائے۔ آپ کسی بھی جماعت میں جائیں تو یہ بے پرواہی ہوتی ہے کہ جو نئے آتے یا پیسے والے آتے ہیں، بڑے لوگ، ان کی زیادہ عزت ہے، جنہوں نے ساری زندگیاں دیں، اخلاص سے کام کیا، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی بڑی عزت کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بات سمجھائی تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ گئے۔ تو ہمیں جو باتیں پتہ چلے اسلام کی تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔